رہے جاری یوں ہی تیرا یہ فیضان اشرفیہ۔ علماء کرام کے بیانات سننے کے لیے جامعہ اشرفیہ کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما ایاک نعبد و ایاک نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد یا علیم علمنی یا علیم علمنی یا علیم علمنی۔ علم میراث کورس کے حوالے سے ہمارا یہ 10واں سبق ہے۔ علم میراث کورس کے حوالے سے ہمارا یہ 10واں سبق ہے۔ کل ہم نے مسئلہ کی تین صورتیں جو ہے وہ پڑھی تھی، اور اسی طریقے سے تصحیح کے ابتدائی طور پہ جو 3 قواعد تھے وہ آپ کو بتائے تھے۔ تصحیح کی ہم نے بتایا تھا کہ 2 قسمیں ہیں، تصحیح کی 2 قسمیں تھیں۔ ایک قسم یہ تھی کہ اگر کسر جو ہے فریکشن جو ہے وہ ایک ہی طائفہ ایک ہی گروپ میں آ جائے تو وہ تصحیح قسم اول میں داخل ہوں گے، اور اس کے لیے 3 قواعد تھے وہ ہم نے کل پڑھ لیے تھے۔ آج ہم تصحیح قسم ثانی پڑھیں گے جس میں جو ہے فریکشن جو ہے وہ 2 حصوں میں ہوں گے۔ فریکشن جو ہے ایک سے زیادہ فریق میں آ جائیں گے، ایک سے زیادہ گروپس میں آئیں گے، یعنی جتنے بھی فریق ہوں گے، ایک سے زیادہ، 2 ہوں یا 2 سے زیادہ، ان میں ہر ایک پہ ان کا حصہ جو ہے پورا تقسیم نہیں ہوتا، تو اس کے لیے تصحیح قسم ثانی جو ہے اس کی ضرورت پڑتی ہے، یعنی کسر ایک سے زیادہ طائفوں میں ہو۔ ٹھیک ہے، اب وضاحت آ جائے گی کہ ایک سے زیادہ فریقوں اور طائفوں میں کیسے ہوتا ہے۔ تو مختصراً میں ذرا یہاں پہ ذکر کرتا چلوں، آسان صحیح ہے کہ اس میں پھر 2 کام کرنے ہوتے ہیں۔ تصحیح قسم اول میں تو ہمیں ایک کام کرنا ہوتا تھا، لیکن یہاں پہ ہمیں 2 کام کرنے ہوتے ہیں۔ ایک وہی کام جو ہم تصحیح قسم اول میں کرتے تھے وہی کام یہاں پہ کرنا ہوتا ہے، اور پھر دوسرا کام جو ہے یہاں پہ دوسرا کام بھی ایک کرنا ہوتا ہے۔ پہلا کام ہم نے کیا کرنا ہوتا تھا؟ عدد رؤوس، یعنی وہ رسا کی جو تعداد ہے اور سہام ان کے درمیان نسبت دیکھنی ہوتی ہے۔ عدد رؤوس اور سہام کے درمیان نسبت دیکھنی ہوتی ہے، یہ پہلا کام ہے۔ یہ کیا ہے؟ پہلا کام ہے۔ اس کو تعبیر اس طریقے سے کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، آسانی کے لیے، سمجھانے کے لیے۔ اوپر جو ہے یہاں پہ عدد رؤوس ہوتے ہیں، یہاں پہ کیا ہوتے ہیں؟ عدد رؤوس ہوتے ہیں، اور یہاں پہ سہام ہوتے ہیں، تو ان دونوں کے درمیان نسبت دیکھنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب یہ نسبت دیکھیں گے پھر کیا کرنا ہوتا ہے؟ پھر اعداد رؤوس کی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نسبت دیکھی جاتی ہے۔ یہ اعداد رؤوس جو چونکہ یہاں پہ ہوتے ہیں نا ایک دوسرے کے ساتھ، پھر ان کی آپس میں نسبت دیکھنی ہوتی ہے۔ دوسرا کام یہ ہوتا ہے، یہاں پہ اعداد رؤوس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر ان کی آپس میں نسبت دیکھی جاتی ہے، پھر ان کی آپس میں نسبت دیکھی جاتی ہے، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد ان دونوں کی آپس میں نسبت دیکھی جاتی ہے۔ یہاں تک بات سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ ٹھیک ہے، اب یہاں پہ جو پہلی نسبت ہم نے دیکھنی ہوتی ہے، پہلا کام جو کرنا ہوتا ہے کہ رؤوس اور سہام میں نسبت دیکھنی ہے۔ اس کی طرف ذرا مزید دیکھیں، اگر عدد رؤوس اور سہام میں تماثل یا تباین کی نسبت ہو تو انہیں اپنے حال پہ چھوڑ دیا جائے گا۔ تماثل یعنی وہ برابر ہوں، ایکول ہو بالکل، یا تباین کی نسبت ہو تو انہیں اپنی حالت پہ چھوڑ دیں گے، ٹھیک ہے، یہ ایک کام ہو گیا۔ لیکن اگر توافق یا تداخل کی نسبت ہو تو عدد رؤوس کے وفق کو محفوظ کرنا ہے، اور پھر اس کا دیگر عدد رؤوس کے ساتھ نسبت دیکھیں گے۔ اگر توافق یا تداخل کی نسبت ہو تو پھر عدد رؤوس کے وفق کو ہم نے محفوظ کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ کام کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد اعداد رؤوس دوسرا کام شروع ہو جاتا ہے، اعداد رؤوس کی آپس میں نسبت دیکھنی ہے۔ یہ تو تھیوری ہے،
آپ کو سمجھا دی. ہو سکتا ہے بعض طلبہ اور طالبات کو سمجھ میں نہ آئی ہو. عملی طور پہ اس کو حل کریں گے تو انشاءاللہ مزید سمجھ میں آ جائے گی. دیکھیں اچھا، یہ پہلا کام جو ہم نے کرنا ہوتا ہے، پہلا کام کر لیں گے. دوسرا کام جب کرنا ہوتا ہے، اب 4 صورتیں ہمارے درمیان پیش آتی ہے. ہمارے سامنے کتنی صورتیں آتی ہیں؟ 4 صورتیں. کہ عدد رؤوس کے درمیان جو ہے، جب ہم نسبت دیکھتے ہیں اعداد رؤوس کے درمیان، اعداد رؤوس کے درمیان نسبت کو ہم کس سے تعبیر کرتے ہیں؟ اس طرح، یہ ایک علامتی نشان میں بنا چکا ہوں. اس طرح کہ اعداد رؤوس کے درمیان جب ہم نے نسبت دیکھنی ہوتی ہے تو 4 طرح کی نسبتیں ہو سکتی ہے. نمبر 1، تماثل کی نسبت ہو تو کسی بھی عدد کو اصل مسئلہ میں اور پھر سیام میں ضرب دینا ہے. مسئلے کے حل کی طرف آ جائیں. مسئلے کے حل کی طرف آ جائیں. 6 بیٹیاں ہیں، ایک شخص کا انتقال ہو چکا ہے. 6 بیٹیاں ہیں، 3 جدات یعنی 3 دادیاں ہیں، اور 3 چچا یعنی اعمام ہے. ٹھیک ہے، 3 اعمام. اب بیٹیوں کو کیا ملے گا؟ وہ بالکل ابتدائی مباحث کے جو اسباق ہیں ہمارے، وہ اگر آپ نے یاد کیے ہوں گے یہ معلوم ہو جائے گا. 2 یا 2 سے زیادہ بیٹیاں ہوں تو ثلثان ملتا ہے. جدات، جدہ، اس کو کیا ملتا ہے؟ سدس، چھٹا حصہ ملتا ہے. چچا جو ہے یہ عصبہ ہوتے ہیں. عصبہ کی مختلف قسمیں پڑھی ہے. بنفسہ میں جزء المیت، اصل المیت، جزء ابیہ، جزء جدہ. یہ چوتھی صورت جو ہے جزء جدہ اس میں داخل ہے. ٹھیک ہے، یہ تو ہم نے حل کر دیا. پھر یہ ہمارا جو سبق نمبر 7 ہے، غالباً سبق نمبر 7 کہ مسئلہ بنانے کا کیا طریقہ ہے، وہ سبق جو ہے ہمارے کام آئے گا. جب ہم نے حصے نکالے پھر اس کے بعد مسئلہ بنانے کا طریقہ جو ہے وہ ہمارے سامنے آنا چاہیے، ہمیں یاد ہونا چاہیے. مسئلہ بنانے کے طریقے میں ہم نے آپ کو بتایا کہ قرآن مجید میں 6 حصے مقرر کیے گئے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو اس کو ہم نے 2 حصوں میں، 2 گروپس میں تقسیم کیا تھا. پہلے گروپس میں نصف، ربع اور ثمن داخل تھے، اور دوسرے گروپ میں ثلث، ثلثان اور سدس داخل تھے. تو اب یہاں پہ دیکھیں ثلثان اور سدس یہ دونوں 2 گروپس میں سے ہے، اور اگر ایک ثلثان اور سدس دونوں دوسرے گروپس ہی میں سے ہے، گروپ میں سے ہی ہے، تو اگر یہ آپس میں مکس آتے ہیں تو ان میں سے جو چھوٹا ہوتا ہے، چھوٹا کون سا ہے یہاں پہ؟ سدس، اس کے مخرج سے مسئلہ بناتے ہیں. سدس کا مخرج کیا ہے؟ 1/6. 6 جو ہے اس کا مخرج ہے، اس سے ہم نے مسئلہ بنا لیا. مسئلہ بنانے سے کیا مراد؟ یعنی کل حصے جو ہے 6 کر دیا ہم نے. ٹھیک ہے، اب 6 کا ثلثان جو ہے 4 ہے. یہ میں نے طریقہ بتایا تھا، فارمولہ آپ کے سامنے ہونا چاہیے. ثلثان کو کیسے لکھا جاتا ہے ریاضی کی زبان میں؟ 2/3. 2/3 آگے ضرب 6. یہ مسئلہ پھر آگے لکھنا ہوتا ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے، اب دیکھیں 2 کو 6 کے ساتھ جب ضرب دیتے ہیں تو کیا بنتا ہے؟ 12. کیا بنتا ہے؟ 12. 12 کو پھر جب تقسیم کریں 3 پہ تو کیا جواب آتا ہے؟ 4 آتا ہے. تو 6 کا ثلثان 4 ہے، وہ ہم نے کیا کر دیا؟ یہاں پہ لکھ دیا. 6 کا سدس جو ہے 1 ہے، وہ ہم نے یہاں پہ لکھ دیا. اب جو ذوی الفروض کے حصے ہوتے ہیں ان کو جمع کرنے ہوتے ہیں. ذوی الفروض کا حصہ کیا ہے؟ 1 اور 4 یہ کیا ہو گیا؟ 5. اب ذوی الفروض کا جو حصہ دے دیا تو 6 میں سے 5 کو نکالتے ہیں تو باقی کتنا بچتا ہے؟ 1. ہم نے پڑھا تھا جب ذوی الفروض کا حصہ دیا جاتا ہے جو باقی بچ جائے وہ عصبہ کو دیا جاتا ہے. تو یہ 1 جو ہے یہ عصبہ کو دے دیا. یہ 1 کس کو دے دیا؟ ہم نے عصبہ کو دے دیا. یہاں تک ہمارا مسئلہ کیا ہو گیا؟ حل ہو گیا. لیکن آگے جب ہم دیکھنا شروع کریں کہ یہ 4 ہے، یہ 4 بیٹیوں کا حصہ ہے، بیٹیاں 6 ہیں. اب یہ 4 بیٹیوں پہ کیسے تقسیم ہوگا؟ پورا تقسیم نہیں ہوتا. 4 کو جب 6 پہ تقسیم کریں گے اشاریہ میں جواب آئے گا، فریکشن آئے گا. ٹھیک ہے، کسر آئے گا. ریاضی کا یہ سراجی کی زبان میں کہ کسر آئے گا. ٹھیک ہے، اسی طرح 1 جو ہے یہ 3 جدات کا حصہ ہے. اب 1 کو 3 پہ جب تقسیم کرتے ہیں تو اشاریہ میں جواب آئے گا. اسی طرح 1 کو جب 3 چچا پہ تقسیم کرتے ہیں تو بھی اشاریہ میں جواب آئے گا. تو گویا کہ یہ 1 جو ہے میں نے بتایا تھا یہ ایک فریق ہے، ایک گروپ ہے، یہ دوسرا فریق ہے، دوسرا گروپ ہے، یہ تیسرا فریق ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ کسر جو ہے 2 سے زیادہ طائفوں میں آ گیا، ایک طائفے میں نہیں. پہلے تو ہم نے یہ پڑھا تھا کہ ایک ہی طائفے میں آ جائے، ایک ہی گروپ میں. اب یہاں پہ پہلے گروپ میں بھی کسر ہے، دوسرے گروپ میں بھی اور تیسرے گروپ میں بھی، یعنی کسی کا بھی حصہ پورا تقسیم نہیں ہو رہا. تو یہاں پہ ہم نے کتنے کام کرنے ہوتے ہیں؟ 2 کام. پہلا کام ہمارا یہ والا تھا
پہلا کام ہمارا یہ والا ہے، یعنی اس علامت سے مراد عدد رؤوس اور سہام میں نسبت دیکھنی ہوتی ہے. اور پھر دوسرا کام یہ والا ہے، دوسرا کام یہ والا ہے کہ پھر جب وہ عدد رؤوس اور سہام میں نسبت دیکھیں، پھر اس کے بعد دوسرا کام کرنا ہوتا ہے کہ پھر عدد رؤوس میں نسبت دیکھنی ہوتی ہے. پھر عدد رؤوس میں 4 قسم کی نسبتیں ہو سکتی ہے. تو پہلے ہم عدد رؤوس اور سہام میں نسبت دیکھ لیتے ہیں. پہلے ہم عدد رؤوس ہمارے پاس یہ 6 ہے اور سہام کتنے ہیں؟ 4 ہے. ان میں نسبت ہم نے دیکھی تو ان میں توافق کی نسبت ہے. ان میں کیا نسبت ہے؟ توافق کی نسبت ہے. ان میں توافق کی نسبت ہے. یہاں پہ 2 تیسرا عدد ہے جو دونوں کو تقسیم کو کر رہا ہے. 6 کو 2 پہ تقسیم کریں گے جواب کیا آتا ہے؟ 3. 4 کو 2 پہ تقسیم کریں گے جواب کیا آئے گا؟ 2. تو عدد رؤوس ہم نے کہا کہ عدد رؤوس اور سہام میں اگر توافق یا تداخل کی نسبت ہو تو عدد رؤوس کے وفق کو محفوظ کرنا ہوتا ہے. تو یہ عدد رؤوس کے وفق کو ہم نے کیا کر دیا؟ محفوظ کر لیا. یہ چیزیں لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ چیزیں جو ہے یہاں پہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ آپ نے اپنے ذہن میں کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ تو آپ کو سمجھانے کے لیے میں لکھ رہا ہوں. یہاں پہ یہ آپ کو سمجھانے کے لیے میں لکھ رہا ہوں. تو یہاں پہ 3 کو ہم نے کیا کر دیا؟ محفوظ کر لیا. اس کے اوپر سرکل کا دائرہ لگا دیں گے اور 3 یہاں پہ لکھ دیں گے، گویا کہ یہ 3 جو ہے یہ وفق ہے 6 کا. ٹھیک ہے، 1 اور 3 میں کیا نسبت ہے؟ یہ دوسرے فریق کے عدد رؤوس اور سہام میں نسبت دیکھی، تباین کی نسبت ہے تو 3 ہی کو محفوظ کریں گے. ہم نے پڑھا تھا کہ اگر عدد رؤوس اور سہام میں تباین یا تماثل کی نسبت ہو تو ہم نے کچھ بھی نہیں کرنا، ویسے ہی پڑھا رہنے دینا ہے انہیں. 3 اور 1 میں تباین کی نسبت ہے تو 3 کو لے لیا. ٹھیک ہے، یہ پہلا کام ہمارا ہو گیا. پہلا کام ہمارا کیا تھا کہ تمام فریقوں میں عدد رؤوس اور سہام میں نسبت دیکھنی ہوتی تھی. یہ پہلا کام تھا. ٹھیک ہے، عدد رؤوس اور سہام میں نسبت دیکھ لی. اب دوسرا کام شروع ہوتا ہے کہ عدد رؤوس اور عدد رؤوس کی آپس میں نسبت دیکھنی ہے. یہ ایک عدد رؤوس ہے، یہ دوسرا ہے اور یہ تیسرا ہے. ان کی آپس میں نسبت دیکھی تو تماثل ہے. 3 3 3 تینوں جگہ کیا ہے؟ تماثل ہے. یہ 6 بیٹیاں ختم ہو چکی ہے، اب یہ 3 وفق ہم نے اس کو دیکھنا ہے. 3 3 3 تماثل کی نسبت ہے. تو ہم نے ابھی پہلا قاعدہ پڑھا کہ اگر عدد رؤوس کے درمیان تماثل کی نسبت ہو تو کسی بھی عدد کو اصل مسئلہ میں اور پھر سہام میں ضرب دے دیں گے. تو ہم نے یہاں پہ کسی بھی عدد کو مضروب بنا لیا، 3 کو مضروب بنا لیا، 6 میں ضرب دے دیا، اصل مسئلہ میں ضرب دیا، 3 6 کے 18 یہ لکھ لیا. اور پھر تمام سہام میں ضرب دے دیا. یہ ایک 4 سہام تھے، 3 چکے 12 اور 3 اکم 3 3 اکم 3. اب آپ دیکھیں 12 کو 6 پہ تقسیم کریں تو ہر ایک بیٹی کا حصہ 2 آ جائے گا. 3 کو 3 پہ تقسیم کریں ہر ایک جدے کا حصہ آ جائے گا. 3 کو 3 پہ تقسیم کریں ہر ایک کا حصہ آ گیا. سمجھ آ گئی؟ یہ پہلا قاعدہ جو ہے یہ سمجھ میں آ گیا. عدد رؤوس کے درمیان اگر تماثل کی نسبت ہو تو یہ کام کرنا ہے. ٹھیک ہے، اب دوسرا یہ کہ عدد رؤوس کے درمیان تماثل کی بجائے تداخل کی نسبت ہو تو اکثر عادت کو اصل مسئلہ میں کیا کرنا ہوتا ہے؟ اکثر عادت کو اصل مسئلہ میں اور پھر سہام میں ضرب دیں گے. اگر عدد رؤوس کے درمیان تداخل کی نسبت ہو تو اکثر عادت کو اصل مسئلہ میں عدد رؤوس اکثر عادت کو اصل مسئلہ میں اور پھر سہام میں ضرب دے دیں گے. ٹھیک ہے، اب یہ دیکھیں اگلی مثال. اب دیکھیں اگر عدد رؤوس کے درمیان تداخل کی نسبت ہو تو اکثر عادت کو اصل مسئلہ میں اور پھر سہام میں ضرب دے دیں گے. مثال کی طرف آئیں. 4 بیویاں ہیں، 3 جدات ہے، 12 چچا ہے، 12 اعمام ہے، 4 زوجات. ان کو ربع مل جائے گا. ٹھیک ہے، چونکہ میت کی اولاد نہیں تو ربع مل جائے گا. جدات کو سدس ملے گا اور چچا جو ہے یہ عصبہ ہو جائیں گے. چچا کیا ہو جائیں گے؟ عصبہ ہو جائیں گے. اب سبق نمبر 7 یاد ہونا چاہیے آپ کو. اس کی طرف جائیں گے تو پہلے گروپ میں سے ربع ہو، دوسرے گروپ میں سے سدس ہو،
یا کوئی بھی ہو تو مسئلہ 12 سے بنایا جاتا ہے. 12 سے ہم نے مسئلہ بنا لیا. مسئلہ 12 سے بنانے کا مطلب یہ ہے کہ کل جائیداد کے 12 حصے بنائیں گے. کل جائیداد کے کتنے حصے بنا لیں گے؟ 12 حصے بنا لیں گے. ٹھیک ہے. تو 12 کا ربع 3 آیا. ٹھیک ہے. 12 کا سدس 2 اور باقی بچ گیا 7. 2 اور 3 5. تو 5 میں سے 12 کو جب نکالا جاتا ہے تو کتنا بچتا ہے؟ 7. تو ذوی الفروض کا حصہ دینے کے بعد جو باقی بچتا ہے وہ عصبات کو دیا جاتا ہے. وہ کس کو دیا جاتا ہے؟ عصبات کو دیا جاتا ہے. تو ہم نے وہ دے دیا. یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ یہاں تک تو نارمل جو وراثت کے مسائل ہے اسی طرح. لیکن آگے جب دیکھیں 3 ہے بیویوں کا حصہ ہے, بیویاں 4 ہے, 3 4 بیویوں پہ پورا تقسیم نہیں ہو رہا, کسر آ رہا ہے, اشاریہ آ رہا ہے. اسی طرح 2 جو ہے یہ ان کے حقدار جو ہے وہ 3 ہے, ان پہ پورا تقسیم نہیں ہو رہا, کسر آ رہا ہے. یہ دوسرا گروپ ہے, دوسرا فریق ہے, دوسرا طائفہ, اس میں بھی کسر آ گیا. 7 جو ہے یہ بھی 12 پہ پورا تقسیم نہیں ہو رہا, یہ تیسرا طائفہ, اس میں بھی کسر آ گیا. تو جب 2 یا 2 سے زیادہ طائفوں میں کسر آ جائے تو تصحیح قسم ثانی کی طرف ہم نے متوجہ ہونا ہوتا ہے. تصحیح قسم ثانی میں پہلا کام ہم نے کرنا ہوتا ہے عدد رؤوس کے درمیان نسبت دیکھنی ہوتی ہے. پہلا کام یہاں پہ علامت سے ظاہر کیا گیا کہ عدد رؤوس کے درمیان, عدد رؤوس اور سہام کے درمیان نسبت دیکھنی ہوتی ہے. پھر اعداد رؤوس کی آپس میں نسبت دیکھی جاتی ہے. تو یہاں پہ پہلا فریق دیکھیں, عدد رؤوس ہمارے پاس 4 ہے اور سہام 3 ہے. تو ان دونوں کے درمیان تباین کی نسبت ہے, تو 4 ہی کو ہم نے لے لیا. ٹھیک ہے, چھیڑنے کی ضرورت نہیں. اسی طرح 3 اور 2 کے درمیان تباین کی نسبت ہے, تو 3 ہی کو ہم نے لے لیا. اسی طرح 12 اور 7 کے درمیان تباین کی نسبت ہے, تو 12 ہی کو ہم نے لے لیا. ٹھیک ہے, یہ پہلا کام ہمارا مکمل ہو گیا. پہلا کام جو ہے یہ ہمارا مکمل ہو چکا ہے. پہلا کام ہمارا کیا ہو گیا؟ مکمل ہو گیا. اب دوسرے کام کی طرف متوجہ ہوں. دوسرا کام کہ عدد رؤوس کی آپس میں نسبت دیکھنی ہے. اب دیکھیں 3 اور 12 میں کیا نسبت ہے؟ تداخل کی. ٹھیک ہے, یہ 12 جو ہے 3 پہ پورا تقسیم ہو جاتا ہے, یعنی اکثر عدد جو ہے, بڑا عدد جو ہے چھوٹے عدد پہ پورا تقسیم ہو رہا ہے. اسی طرح 4 اور 12 کے درمیان نسبت دیکھیں, 4 اور 12 کے درمیان, تو ان میں جو ہے 12 جو ہے 4 پہ پورا تقسیم ہو رہا ہے. بڑا عدد چھوٹے عدد پہ پورا تقسیم ہو رہا ہے. تو اگر عدد رؤوس کے درمیان تداخل کی نسبت ہو تو اکثر عدد کو اصل مسئلہ میں اور پھر سہام میں ضرب دیں گے. اکثر عدد ہمارے پاس کیا ہے؟ 12 ہے. بڑا عدد کیا ہے؟ 12 ہے. تو اس کو ہم نے مضروب بنا لیا. 12 کو 12 کے ساتھ ضرب دیتے ہیں تو کتنا بنتا ہے؟ 144. 12 کو 12 کے ساتھ ضرب دیں گے 144, اور پھر اسی کو تمام سہام میں ضرب دیں گے. 12 کو 3 کے ساتھ ضرب دیں گے 36 نکل آئے گا. 12 کو 12 کے ساتھ ضرب دیں گے 24 نکل آئے گا. 12 کو 7 کے ساتھ ضرب دے دیں گے تو 84 نکل آئے گا. اب یہ 36 جو ہے 36 کو 4 پہ تقسیم کریں تو ہر بیوی کا حصہ 9 نکل آ جائے گا. اس طرح 24 کو 3 پہ تقسیم کریں تو ہر ایک جدے کا حصہ 8 نکل آ جائے گا. 84 کو 12 پہ تقسیم کریں, ہر چچا کا حصہ 7 نکل آ جائے گا. پورا حصہ سب کا نکل آ رہا ہے. پورا حصہ سب کا نکل آ رہا ہے. یہاں پہ ایک سوال, بڑا اہم سوال پوچھا گیا, بچانا چاہ رہا تھا بس پتہ نہیں کیوں نہیں بتا رہا تھا. سوال پوچھ لیا, اب بتانا ضروری ہے. اب یہاں پہ دیکھیں, یہ اعداد رؤوس کے درمیان جب نسبت دیکھنی ہوتی ہے, اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ سب میں تداخل کی نسبت ہو. اب مثلا 4 اور 3 میں اگر ہم دیکھیں تو تداخل کی نسبت نہیں ہے, تباین ہے, بلکہ ان میں سے بعض اعداد جو ہے ان کی نسبت دیکھنی ہوتی ہے بڑے عدد کے ساتھ. 3 کا 4 کے ساتھ ہم نے نسبت دیکھ لیا, 12 ہے. 4 کا 12 کے ساتھ دیکھ لیا تو یہ کیا ہے؟ تداخل کی نسبت ہے. لیکن ہر ایک عدد کا دوسرے عدد کے ساتھ دیکھنا ضروری نہیں ہوتا کہ ہر ایک عدد دوسرے عدد سے کیا ہو؟ تداخل کی نسبت ہو, بلکہ کسی ایک میں تداخل کی نسبت ہو وہ کافی ہے. جیسے 3 اور 12 کے درمیان تداخل کی نسبت ہے, یا 4 اور 12 کے درمیان کیا ہے؟ تداخل کی نسبت ہے. ٹھیک ہے, اور دوسری ایک یہاں پہ وہ بھی کریں کہ 3 اور 4 میں تباین کی نسبت جو ہے
تو ان کو ضرب دیا جاتا ہے. 3 اور 4 کو جب ضرب دیں گے 12 جواب آئے گا. تو جب 12 آ گیا وہ کہ یہ ایک فریق شمار کر لیا 12 آ گیا اور یہ دوسرا 12 بھی ہے, تماثل کی نسبت ہو گئی پھر ان میں, تو ان میں سے کسی ایک کو لے لیں گے. تو بہرحال یہ دونوں قاعدے موجود ہے. یہ اس قاعدے کی سمجھ آ گئی آپ سب کو؟ اس قاعدے کی سمجھ آ گئی. دوسرا قاعدہ بھی سمجھ آ گیا, تداخل کی نسبت ہو. تیسرا قاعدہ جو ہے توافق والا ہے. تیسرا قاعدہ کیا ہے؟ توافق والا. وہ بھی انتہائی آسان ہے, کوئی مشکل نہیں ہے, حل کرنے میں تھوڑی مشکل پیش آتی ہے, آسان ہے. اس میں کیا کرنا ہوتا ہے, یہ پہلا کام تو اسی طرح ہم کریں گے. یہ دوسرا کام جو ہوتا ہے عدد رؤوس کا, اس میں جو ہے ایک کے وفق کو دوسرے میں ضرب دینا ہوتا ہے. ایک کے وفق کو دوسرے میں ضرب دینا ہوتا ہے. پھر جو جواب آتا ہے اس کے وفق کو تیسرے میں ضرب دینا ہوتا ہے. پھر جو جواب آئے گا اس کے وفق کو چوتھے میں ضرب دینا ہوتا ہے. یہ طریقہ اپنایا جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ اب مثال دیکھ لیتے ہیں, اس کی بھی مثال دیکھ لیں. یہ پہلے ذرا عبارت پڑھ لیں پھر انشاءاللہ مثال سے حل کریں گے, سمجھنے میں آسانی ہوگی. اگر عدد رؤوس کے درمیان توافق کی نسبت ہو تو پہلا کیا کام کرنا ہوتا ہے؟ پہلے عدد کے وفق کو دوسری عدد میں ضرب دیں. پہلے عدد کے وفق کو دوسرے عدد میں ضرب دیں. ٹھیک ہے, پھر حاصل جواب میں اور تیسری عدد رؤوس میں نسبت دیکھیں گے. حاصل یعنی جو جواب نکل آئے گا اور تیسری عدد رؤوس میں نسبت دیکھیں گے. اگر توافق ہو تو وفق میں, اور اگر تباین ہو تو کل میں ضرب دیں گے. پھر حاصل جواب اور چوتھے عدد میں نسبت دیکھیں گے, وفق یا کل میں ضرب دے دیں گے. اگر توافق ہو تو وفق میں, اگر تباین ہو تو کل میں ضرب دے دیں گے. عدد رؤوس کے ختم ہونے پہ جو حاصل ہوگا یہی مضروب ہوگا, اس کو اصل مسئلہ میں اور تمام سیام میں ضرب دیں گے. ٹھیک ہے, مثال کی طرف دیکھیں. یہ مثال کی طرف دیکھیں. 4 بیویاں ہیں, 18 بیٹیاں ہیں, 15 جدات ہے اور 6 چچا ہے, 6 اعمام ہے. بیویوں کو ثمن مل جائے گا, بیٹیوں کو ثلثان اور جدات کو سدس, اور اعمام کیا ہوں گے؟ عصبہ ہوں گے. اب سبق نمبر 7 میں جو باتیں بیان ہوئی ہے کہ مسئلہ بنانے کا طریقہ, اس کی طرف ہم نے متوجہ ہونا ہے. تو پہلے گروپ میں سے ثمن ہے, ہم نے پڑھا تھا پہلے گروپ میں سے ثمن ہو اور دوسرے گروپ کے ساتھ مکس ہو کیا جائے, چاہے ایک ہو دوسرے گروپ میں سے, یا 2 ہو یا 3 ہو, تو مسئلہ 24 سے بنایا جاتا ہے. تو مسئلہ 24 سے ہم نے بنا لیا. 24 کا ثمن 3 ہے, 24 کا ثلثان 16 ہے, 24 کا سدس 4 ہے, اور اسی طرح 4 اور 16 کو جب جمع کیا 20 ہو گیا, 20 اور 3 کو جمع کر دیا 23 ہو گیا, 24 میں سے 23 کو نکالا, ایک باقی بچ گیا تو وہ عصبہ کو دے دیا. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ دیکھیں 3 کو جب 4 پہ تقسیم کرتے ہیں پورا تقسیم نہیں ہو رہا, کسر آ رہا ہے. 16 کو 18 پہ تقسیم کرتے ہیں پورا تقسیم نہیں ہو رہا, کسر آ رہا ہے. 4 کو 5 پہ تقسیم کرتے ہیں پورا تقسیم نہیں ہو رہا. 1 6 پہ پورا تقسیم نہیں ہو رہا. تو گویا کہ تمام فریقوں میں کسر آ گیا. تو یہ تصحیح قسم ثانی کے اصول لاگو ہوں گے. پہلا اصول جو ہے اعداد رؤوس کے درمیان نسبت دیکھنی ہوتی ہے. اعداد رؤوس میں سے پہلے فریق کو دیکھا یہ 4 ہے اور سہام جو ہے 3 ہے, تو کس کی نسبت ہے؟ تباین کی, تو 4 ہی کو ہم نے لے لیا. ٹھیک ہے, 18 اور 16 کے درمیان توافق کی مثال, توافق کی نسبت ہے. کس کی نسبت ہے؟ 18 کو 2 پہ تقسیم کریں تو 9 نکل آتا ہے, 16 کو 2 پہ تقسیم کریں تو 8 نکل آتا ہے. تو 18 کا وفق کیا ہے؟ 9 ہے. یہ 9 کو ہم نے محفوظ کر لیا. اب یہ 18 کو ہم نے نہیں دیکھنا, اب 18 ہماری نظر میں نہیں. اب گویا کہ یہاں پہ ہمارے پاس عدد رؤوس جو ہے 9 ہے. ٹھیک ہے, 15 اور 4 کے درمیان نسبت کیا ہے؟ توافق کی, تو 15 ہی, تباین کی تو 15 ہی کو لے لیا. 6 اور 1 میں تباین کی نسبت ہے تو 6 ہی کو لے لیا. اب یہ جو ہم نے تمام اعداد کو محفوظ کیا ہے, یہ سائڈ پہ آپ کو جو تکون نما عبارت نظر آ رہی ہے, یہاں پہ ہم نے وہ کیا. یہ دیکھیں
یہ اوپر سے نیچے سے اوپر کی طرف جائیں گے ہم, ٹھیک ہے. یہ 4 دیکھیں, یہ بیویوں کے 4 عادات یہ لکھے ہوئے ہیں, بنات کے 9 جو عادت ہے یہ یہاں پہ لکھے ہوئے, ٹھیک ہے. اسی طرح 15 جدات کا عدد یہاں پہ ہم نے لکھا ہے, ٹھیک ہے. یہ اسی طرح 6 چچا کا عدد ہم نے یہاں پہ لکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے. نظر آ رہا ہے سب کو اس سائڈ پہ جو ہم نے لکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اب یہاں پہ دیکھیں 2 کر کے عدد ہم نے لینا ہوتا ہے, 2 عدد. پہلے یہ 16 6 اور 5 کو دیکھیں گے, 6 اور 5 ان دونوں کے درمیان پہلے ہم نے نسبت دیکھنی ہے. یہ باقی 2 کو ہم نہیں لیں گے, یہ باقی 2 جو ہے یہ اسی طرح اوپر لکھیں گے, یہ اسی طرح کیا کریں گے اوپر لکھیں گے, ٹھیک ہے. پہلے 6 اور 15 میں نسبت دیکھیں گے, تو میں ذرا یہ تھوڑا سا اوپر یہ لکیر کھینچ لیتا ہوں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو. تو ان دونوں کے درمیان توافق کی نسبت ہے, ان دونوں کے درمیان کیا ہے توافق کی نسبت ہے. تیسرا عدد کیا ہے 3 ہے, تیسرا عدد کیا ہے 3 ہے, جو دونوں کو جس پہ دونوں پورے تقسیم ہوتے ہیں. 6 کو 2 پہ تقسیم کریں تو 6 کو 3 پہ جب تقسیم کرتے ہیں جواب کیا آتا ہے 2 آتا ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح 15 کو 3 پہ تقسیم کرتے ہیں تو جواب کیا آتا ہے 5 آتا ہے. تو 15 کا وفق 5 ہے اور 6 کا وفق کیا ہے 2 ہے. اب کسی ایک عدد کے وفق کو دوسرے میں ضرب دینا ہوتا ہے. مثلا 6 کا وفق لے لیتے ہیں, 6 کا وفق کیا ہے 2 ہے, 2 کو 15 میں ضرب دیتے ہیں تب بھی 30 جواب آتا ہے, ٹھیک ہے. یا 15 کے وفق کو لیتے ہیں, 15 کا وفق 5 ہے, 5 کو 6 میں ضرب دیتے ہیں تب بھی کیا آتا ہے جواب 30 آتا ہے, تب بھی جواب کیا آتا ہے 30 آتا ہے. دونوں کسی ایک کے وفق کو دوسرے کے کل میں ضرب دینا ہے. اب چاہے 6 کا وفق 2 لے لے اور 15 میں کل میں ضرب دے دیں تب بھی 30 جواب آئے گا, یا 15 کے وفق 5 کو لے لے اور 6 میں ضرب دے دیں تب بھی جواب کیا آئے گا 30 آئے گا. تو یہ ہمارا ختم ہو گیا, یہ کیا ہو گیا یہ ختم ہو گیا. اس کی جگہ یہاں پہ ہمارے پاس 30 آ گیا, اس کی جگہ ہمارے پاس کیا آ گیا 30 آ گیا. اب اس کو بھی میں مٹا رہا ہوں, ٹھیک ہے, یہ 30 آ گیا. اب گویا کہ اب یہ جو جواب آ گیا ہے اس کا یہ تیسرے عدد سے نسبت دیکھنی ہے. تیسرا عدد کیا ہمارے پاس 9 ہے, یہ کیا ہے تیسرا عدد 9 ہے. اب یہ جو 4 ہے یہ ویسے ہی اوپر آئے گا, 4 جو ہے یہ چوتھا عدد یہ ویسے ہی اوپر آئے گا. اب یہ 9 اور 3 کے درمیان 30 کے درمیان نسبت دیکھنی ہے. 9 اور 30 کے درمیان کیا ہے ہم نے نسبت دیکھنی ہے. تو اب دیکھیں ان کے درمیان تیسرا عدد کیا ہے 3 ہے, تیسرا عدد کیا ہے 3 ہے. 30 کو 3 پہ جب تقسیم کرتے ہیں جواب کیا آتا ہے 10 آتا ہے. اور اسی طرح 9 کو جب 3 پہ تقسیم کرتے ہیں جواب کیا آتا ہے 3 آتا ہے. اب 30 کا وفق کیا ہے 10 ہے, 10 کو 9 کے ساتھ ضرب دے دیں تب بھی 90 آتا ہے. اور 9 کا وفق کیا ہے 3 ہے, 3 کو 30 کے ساتھ ضرب دے دیں تب بھی کیا آتا ہے جواب 90 آتا ہے, تب بھی جواب کیا آتا ہے 90 آتا ہے. دونوں صورتوں میں 90 جواب آ گیا. اب یہ 9 اور 30 ختم ہو گئے, ان کا جواب 90 آ گیا. اب یہ 90 کا چوتھے عدد کے ساتھ نسبت دیکھنے, چوتھا عدد ہمارے پاس کیا ہے 4 ہے, ان دونوں کے درمیان نسبت ہم نے دیکھی. 90 اور 4 کے درمیان نسبت دیکھنی ہے. تو ان میں ذرا ایک مرتبہ مٹھا لوں. ان میں جو نسبت دیکھی تو تیسرا عدد کیا ہے 2 ہے. 2 کو 4 کو 2 پہ تقسیم کریں 2 جواب آئے گا. 90 کو 2 میں تقسیم کریں تو بھی کیا جواب آئے گا 45. اب 45 کو 4 میں ضرب دیں تب بھی 180 جواب آتا ہے, یا 2 کو 90 میں ضرب دے دیں تب بھی جواب کیا آتا ہے 180 آتا ہے. تو یہ چاروں اعداد ختم ہو گئے.
180 जवाब आ गया। 180 को हमने मजरूब बना लिया, 180 को हमने मजरूब बना लिया। असल मसला में 24 में ज़रब दे दिया तो 4320 बनेगा, ठीक है। और फिर तमाम सियाम में ज़रब दे दिया, 3 में ज़रब दे दिया 540 आ गया, 16 में ज़रब दे दिया 2880 आएगा, 4 में जब 180 को ज़रब देंगे 720 आएगा, ये 101 के साथ ज़रब दे दिया 180 आ गया। 540 को 4 पे तकसीम कर दिया, हर बीवी का हिस्सा 135 आएगा। 2880 को 18 पे तकसीम कर दिया तो हर एक बेटी का हिस्सा 160 आएगा। 720 को 15 जायदाद पे तकसीम कर दिया तो हर एक जद्दे का हिस्सा 48 आएगा। 180 को 6 पे तकसीम कर दिया तो हर एक का हिस्सा क्या आएगा, 30 निकल आएगा। ये क्या निकल आएगा, 30 निकल आएगा। तो ये क्या है, अगर निस्बत तवाफुक की हो तो ये काम करना होता है, वफक को ज़रब देना होता है। अब आखिरी मिसाल जो है, आखिरी मिसाल अगर आदद रूस के दरमियान तबायुन की निस्बत हो, वो भी इसी तरह है, बिल्कुल इसी तरह है। बस यहाँ पे हमने वफक को ज़रब देना था, यहाँ पे हमने किसको ज़रब देना होता था, वफक को। उसमें हमने कुल को ज़रब देना होता है, उसमें कुल को कुल के साथ ज़रब देना होता है। वो इससे भी आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। ये तरीका जो है आप समझ ले, असल चीज जो है वो तरीका है। अब ये चौथा कायदा क्या है, चौथा उसूल, अगर आदद रूस के दरमियान तबायुन की निस्बत हो तो पहले आदद के कुल रूस को दूसरे आदद में ज़रब देंगे, फिर जो हासिल आए उसको तीसरे आदद रूस में ज़रब देंगे, और फिर जो हासिल आए उसको चौथे आदद रूस में ज़रब देंगे, आखिर में जो हासिल होगा उसको असल मसला में और फिर तमाम सियाम में ज़रब दे देंगे। मिसाल देखें, 2 बीवियां हैं, 6 जद्दात है, 10 बेटियां हैं और 7 चचा है। बीवियों को सुमुन मिलेगा, जद्दात को सुदुस और बेटियों को सुलुसान, चचा आसबा होंगे। मसला 24 से बनाया जाएगा, मसला 24 से बनाया जाएगा। 24 का सुमुन 3 है, 24 का सुदुस 4 है और 24 का सुलुसान 16 है। 16 और 4 20, 20 और 3 23, एक बाकी बच गया, वो आसबा को दे दिया। 3 जो है 2 पे पूरा तकसीम नहीं हो रहा, 4 जो है 6 पे पूरा तकसीम नहीं हो रहा, 16 10 पे पूरा तकसीम नहीं हो रहा, 1 7 पे पूरा तकसीम नहीं हो रहा। तो हमें मालूम हुआ कि यहाँ पे कसर जो है 2 से ज्यादा ताइफों और फरीकों में है। तो हमने पहला काम तस्हीह किस्म सानी को मुतवज्जे करना है। तस्हीह किस्म सानी में जो हमने मिसालें पढ़ी है, पहला काम हमने क्या करना होता है, अदद रूस के दरमियान निस्बत देखनी होती है, अदद रूस और सिहाम में निस्बत देखनी होती है। अदद रूस हमारे पास 2 है और सिहाम 3 है, तबायुन की निस्बत है तो 2 ही को हमने ले लिया। 6 और 4 में तवाफुक की निस्बत है तो 6 का वफक जो है 3 बनता है, वो हमने ले लिया, ठीक है। कि यहाँ पे नीचे आप देख रहे हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं 2 ज़ौजात और 3, ये हमने महफूज किए हुए हैं। 10 और 16 के दरमियान जो है ये तवाफुक की निस्बत है तो 10 का वफक 5 है, वो हमने यहाँ पे नीचे लिख दिया है, ठीक है, ठीक है। 10 का वफक जो है, और 7 जो है और 1 के दरमियान तबायुन की निस्बत है, हमने ये वैसे ही ले लिया, ठीक है। अब देखें, पहले 7 और 5 में निस्बत देखनी है, तबायुन की निस्बत है, इन दोनों को छेड़ना नहीं है, 3 और 2 को छेड़ना नहीं, वैसे ही ऊपर हमने लिख देना है, ठीक है, वैसे ही ऊपर आएगा। 7 और 5, एक आदत को दूसरे में ज़रब दे दिया, 7 को 5 का ज़रब दिया, 35 हो गया। अब 35 और 3 में निस्बत देखनी है, 2 वैसे ही ऊपर आ जाएगा, 2 वैसे ही ऊपर आ जाएगा। 35 को 3 में ज़रब दे देंगे, 105 आएगा। 105 और 2 में निस्बत देखनी है, 105 को 2 में जब ज़रब देते हैं तो 210 आएगा। 210 को मजरूब बना लिया और फिर असल मसले में 24 में ज़रब दे दिया तो 5040 जवाब आएगा, और फिर मजरूब को तमाम सियाम में ज़रब दे दिया, 3 में ज़रब दे दिया 630 हो गया, 4 में ज़रब दे दिया 210 को 840 हो गया, 16 में 210 को ज़रब दे दिया 3360 बन गया, और 1 के साथ ज़रब दिया 210 निकल आ गया। 630 को 2 बीवियों पे तकसीम किया तो हर एक बीवी का हिस्सा 315 आ गया। 840 को 6 पे तकसीम कर दिया, 6 पे तो हर एक जद्दे का हिस्सा 140 आ गया। 3360 को 10 पे तकसीम कर दिया तो हर एक बेटी का हिस्सा 336 आ गया। 210 को 7 चचा पे तकसीम किया तो क्या हिस्सा निकल आ गया, हर एक चचा का 30 हिस्सा निकल आ गया। तो ये तबायुन की निस्बत थी। तो तस्हीह किस्म सानी के 4 उसूल हमने पढ़े कि अगर अदद रूस के दरमियान
तमासुल की निस्बत हो तो किसी एक को असल मसला में और फिर तमाम सियाम में ज़र देंगे। अगर आदद रूस में तदाखुल की निस्बत हो तो अक्सर आदत को असल मसला में और फिर तमाम सियाम में ज़र देंगे। और अगर आदद रूस के दरमियान तवाफुक की निस्बत हो तो पहले आदत के वफक को दूसरे में और फिर जो जवाब आएगा उसके वफक को तीसरे में और फिर जो जवाब आएगा उसके वफक को चौथे में ज़र देंगे और फिर हासिल जवाब को असल मसला में और फिर तमाम सियाम में ज़र देंगे। अगर तबायुन की निस्बत हो तो पहले आदत को दूसरे में और जो जवाब आए उसको तीसरे में, फिर जो जवाब आए चौथे में ज़र दे देंगे और फिर असल मसला में और तमाम सियाम में इसको ज़र दे देंगे। तो ये तस्हीह किस्म सानी के 4 उसूल आपको बता दिए। हमने पढ़ा था कि तस्हीह के 7 उसूल होते हैं। कल हमने 3 पढ़े थे, आज हमने 4 पढ़ लिए और 7 ये इस तरीके से मुकम्मल हो गए। इस तरीके से 7 हमारे क्या हो गए, मुकम्मल हो गए। अब अरबी में इनको बयान किया गया है, अरबी में इनको बयान किया गया है। अत-तस्हीह वलहु सबअतु उसूल, 7 उसूल है। सलासतुन बैन सियाम व रुऊस, 3 जो है सियाम और रुऊस के दरमियान होते हैं। व अरबअतुन बैन रुऊस व रुऊस, और 4 जो है रुऊस और रुऊस के दरमियान में होते हैं। व इन इनकसर अला ताइफतैनी, अगर कसर जो है 2 ताइफों पे वाक़े हो जाए तो पहला उसूल फ़इन कान बैन रुऊस व रुऊस तमासुल, अगर आदद रुऊस के दरमियान तमासुल की निस्बत हो, फज़रिब अहद अल अअदाद फी असल मसला, किसी एक आदत को असल मसला में ज़र देना होता है। व इन कान बैनहुमा तदाखुल, और अगर उनमें तदाखुल की निस्बत हो, फज़रिब अक्सर अल अअदाद फीही, तो अक्सर आदत को असल मसला में ज़र देना होता है। व इन कान बैनहुमा तवाफुक, और अगर उनमें तवाफुक की निस्बत हो, फज़रिब वफ़क़ अहद अल अअदाद फी जमीअ सानी, किसी एक आदत के वफ़क़ को सानी के कुल में ज़र देना है। सुम्मा मा बलग फी वफ़क़ सालिस इन तवाफ़क़ा व इल्ला फी कुल्ल सालिस, फिर मा बलग जो है जो जवाब आ जाए उसको सालिस आदत के वफ़क़ में ज़र देना है अगर तवाफुक की निस्बत हो। अगर तवाफुक की निस्बत ना हो तो फी कुल्ल सालिस, कुल सालिस में ज़र देना है। सुम्मा मा बलग फी वफ़क़ राबी, फिर जो जवाब आए उसको राबे आदत की वफ़क़ में अगर तवाफुक की निस्बत हो, वरना कुल राबे आदत में ज़र देना है। सुम्मा मा बलग फी असल मसला, फिर मा बलग को असल मसला में ज़र देना है। वइन कान बैनहुमा तबायुन, और अगर आदद रोज के दरमियान तबायुन की निस्बत हो, फज़रिबिल अव्वल फी सानी, तो पहले को दूसरे में ज़र देंगे। सुम्मा मा बलग फी सालिस, फिर जो हासिल आएगा उसको तीसरे में। सुम्मा मा बलग फी राबि, फिर जो हासिल आएगा उसको चौथे में। सुम्मा मा बलग फी अस्लिल मसला, फिर जो जवाब आएगा उसको असल मसला में ज़र दे देंगे। उसको क्या कर देंगे, असल मसला में ज़र दे देंगे। तो ये जो है तस्हीह के उसूल हमारे क्या हो गए, मुकम्मल हो गए। तस्हीह के उसूल जो है मुकम्मल हो गए। ठीक है, यहां तक बात समझ आ गई आप सबको? ये बात साथी कह रहे हैं कि अरबी में क्या बताना जरूरी है। जी हाँ, बिल्कुल जरूरी है। ये उन तलबा के लिए है, उन तलबा और तालिबात के लिए जो अरबी में याद करना चाहते हैं, जो अरबी में याद करना चाहते हैं, ये उनके लिए है। ठीक है, ये तस्हीह के उसूल जो है ये भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से मुकम्मल हो गए। और आपने देख लिया कि तस्हीह जो है मुश्किल नहीं है, इंतहाई आसान है। तस्हीह जो है मुश्किल नहीं है, इंतहाई आसान है। अब आगे चलते हैं रद की तरफ। अब हम आगे चलते हैं रद की तरफ। रद के 4 उसूल है। रद के क्या है, 4 उसूल है। इब्तिदाई जो 2 उसूल है वो आज हम पढ़ लेंगे, और बकिया 2 उसूल जो मुश्किल है, थोड़े से इंसान को मुश्किल लगते हैं, वो इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो रद के जो है 4 उसूल है। रद के कुल क्या है, 4 उसूल है। असल में शुरू में आपने देखा था कि मसले की हमने 3 सूरतें पढ़ ली थी। मसले की हमने कितनी सूरतें पढ़ी थी, 3 सूरतें। आदिला, आइला, रद्दिया। ठीक है, आदिला से मुराद क्या है, मसला और सिहाम बराबर बराबर हो।
कमी बेशी ना आ जाए। और आइला से मुराद मसला कम हो जाए और सिहाम ज्यादा हो जाए, तो उस सूरत में मसला क्या बनता है, इसको आइला कहेंगे। और जितने सिहाम होते हैं उससे मसला बनाया जाता है, उससे क्या बनाया जाता है, मसला बनाया जाता है। रद से मुराद क्या है कि मसला ज्यादा हो जाए और सिहाम कम हो जाए। यानी तरक्की के आपने 6 हिस्से बनाए थे और उसमें से 4 तो मिल गए, 2 बाकी बच गए। अब इन 2 का क्या करना है, आपने तरक्की के 6 हिस्से बनाए थे, 2 जो है 4 मिल गए वो रसा को, बाकी 2 बच गए, अब 2 का क्या करना है। तो इस सूरत में रद्द जो है, रद्द का माना होता है लुगावी माना लौटाना, वापस करना, लौटाना वापस करना। तो इसकी तारीफ असल में क्या है कि ज़वील फुरूज को जब हिस्से दे दिए जाए, अगर कुछ बच जाए और आसबा भी ना हो, कुछ बच जाए, आसबा होते हैं तो फिर वो तो आसबा ले जाते हैं, लेकिन अगर आसबा ना हो तो फिर क्या करना है, नसबी असहाब फराइज को वो हिस्से दिए जाते हैं। नसबी ज़वील फुरूज की हमने 2 किस्में पढ़ी, नसबी सबबी। सबबी मियाँ बीवी है और बकिया 10 जो है वो नसबी है। तो ज़वील फुरूज को हिस्से देने के बाद जो माल बाकी बच जाए, अगर आसबा ना हो तो फिर ज़वील फुरूज नसबी पे उनके हिस्सों के मुताबिक उनको वापस लुटाया जाता है, यानी उनको दिया जाता है, वापस दिया जाता है। तो यहाँ पे 2 अल्फाज ज्यादा इस्तेमाल होते, मल्ला युरद्दु अलैहि और मैं युरद्दु, जिन पे रद्द नहीं होता, जिन पर रद्द नहीं होता, जिनको यानी हिस्सा नहीं दिया जाता दोबारा, वो 2 है ज़ौजैन, मियाँ बीवी को मल्ला युरद कहते हैं। जब यहाँ पे मिसाल में आएंगे मियाँ बीवी, उसको मल्ला युरद्दु अलैहि कहते हैं। मैं युरद्दु जिन पे रद्द होता है, यानी ज़ौजैन के अलावा, ज़ौजैन के अलावा को मैं युरद्दु से ताबीर करते हैं। मियाँ बीवी के अलावा को मैं युरद्दु से ताबीर किया जाता है, यानी उन पे रद्द होते हैं, उनको दोबारा हिस्सा दिया जा सकता है। तो यहाँ पे 4 सूरतें बनती हैं, 4 सूरतें बनती है, ठीक है। पहली सूरत जो है वरसा एक जिन्स के हो, वरसा क्या हो, एक जिन्स के हों और ज़ौजैन में से कोई ना हो, यानी मैं युरद्दु एक जिन्स के हों और मल्ला युरद्दु में से कोई ना हो, दूसरी ताबीर। नंबर 2, वरसा एक से ज्यादा जिन्सों के हों, वरसा एक से ज्यादा जिन्सों के हों और ज़ौजैन ना हो, यानी मैं युरद्दु एक से ज्यादा जिन्सों के हो और मैं युरद्दु ना हो। नंबर 3, वरसा एक जिन्स के हों और ज़ौजैन में से कोई हो, ज़ौजैन में से भी कोई हो। नंबर 4, वरसा एक से ज्यादा जिन्सों के हो और ज़ौजैन में से कोई हो। ये 4 उसूल है। अब ये इब्तिदाई 2 उसूल जो है ये आज हम डिस्कस करेंगे, बकिया इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे, ठीक है। पहला उसूल जो है, वरसा एक जिन्स के हो और ज़ौजैन में से कोई ना हो, यानी मल्ला युरद्दु ना हो और मैं युरद्दु एक ही जिन्स का हो। तो ऐसी सूरत में मसला जो है आदद रूस से बनता है। मसला किस से बनता है, आदद रूस से, यानी जितने वरसा की तादाद होगी उससे आपने मसला बनाना है। अब देखिए ये मिसाल जो है इसको मैं जरा दूसरे अंदाज से लिखूं। 2 बेटियां हैं, एक शख्स का इंतकाल हो जाता है, उसकी क्या है, सिर्फ 2 बेटियां हैं। अब 2 बेटियों को क्या मिलता है, सुलुसान। अब सुलुसान का मखरज क्या है, 3 है, 3 से मसला बनाया जाता है। 3 का सुलुसान क्या है, 2 है। अब 2 तो हमने दे दिया बेटियों को एक एक करके, यहाँ पे देख रहे हैं एक एक करके दोनों बेटियों को दे दिया। अब बाकी कितना बच गया, 1 बच गया। अब उस 1 का क्या करना है, तो बता दिया कि अदद रूस हमारे पास कितने हैं, 2 है, बेटियां 2 है, ठीक है। तो अदद रूस वरसा की तादाद 2 है, तो अदद रूस से हम मसला बना देंगे, यानी कुल माल के 3 की बजाय 2 हिस्से कर देंगे। यानी कुल माल पहले हमने 3 हिस्सों में तकसीम किया था, अब वो 3 हिस्सों की बजाय 2 हिस्सों में तकसीम करेंगे, तो हर एक बेटी के हिस्से में ज्यादा माल आएगा। पहले अगर 10-10 रुपए आ रहे थे, अब 11-11 रुपए आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे वरसा एक जिन्स के, बेटियां जो है एक ही जिन्स के हैं और मियाँ बीवी में से कोई नहीं है। तो अगर वरसा एक जिन्स के हो, यानी मैं युरद्दु मिन जिन्सिन वाहिदिन हो और मल्ला युरद में से कोई ना हो, तो मसला अदद रूस से बनाया जाता है। मसला किस से बनाया जाता है, अदद रूस से बनाया जाता है।
اور یہ تعبیر غلط لکھی ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے نا، یہاں پہ ورثہ ایک جنس کے لکھے ہوئے ہیں، یہاں پہ ورثہ اگر ایک جنس کے نہ ہو بلکہ کئی جنسوں کے ہو، کیا آئے گا یہاں پہ؟ ورثہ ایک جنس کے نہ ہو، میں یورد دو جنسوں کے ہوں، میں یورد کیا ہو؟ دو جنسوں کے ہو، اور زوجین میں سے کوئی نہ ہو، زوجین میں سے کوئی نہ ہو۔ ورثہ ایک سے زیادہ جنسوں کے ہو، ورثہ کیا ہو؟ ایک سے زیادہ جنسوں کے ہوں۔ یہ میں ذرا لکھ لیتا ہوں یہاں پہ، ورثہ ورثہ کیا ہو؟ ایک سے زیادہ جنسوں کے ہو اور زوجین میں سے کوئی نہ ہو، تو مسئلہ سہام سے بنایا جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ اپنے پاس نوٹ کر لیں، ورثہ ایک سے زیادہ جنسوں کے ہوں اور زوجین میں سے کوئی نہ ہو، تو مسئلہ کس سے بنایا جائے گا؟ سہام سے بنایا جائے گا۔ ٹھیک ہے، ورثہ ایک سے زیادہ جنسوں کے ہوں اور زوجین میں سے کوئی نہ ہو، تو مسئلہ سہام سے بنایا جائے گا۔ اب یہاں پہ دیکھ کے مثال کی طرف آ جائیں، ایک شخص کا انتقال ہوا، اس کی بیٹی موجود ہے اور پوتی موجود ہے، بیٹی کو کیا ملے گا؟ نصف ملے گا، پوتی کو کیا ملے گا؟ سدس۔ نصف اور سدس جب آتے ہیں تو مسئلہ 6 سے بنایا جاتا ہے، 6 کا نصف 3 ہے، اور سدس 1 کا 3، اور 1 کتنے بنے؟ 4 بنے۔ اب باقی کتنے بچ گئے؟ 2 باقی بچ گئے۔ اب یہ 2 کا کیا کرنا ہے؟ باقی جو 2 بچے ہیں ان کا کیا کرنا ہے؟ اب بیٹی جو ہے ایک جنس ہے اور پوتی جو ہے دوسری جنس ہے، تو ورثہ کیا ہے؟ ایک سے زیادہ جنسوں کے ہیں، ورثہ کیا ہے؟ ایک سے زیادہ جنسوں والے ہیں، ورثہ ایک سے زیادہ جنسوں والے ہیں، اور زوجین میں سے کوئی نہیں ہے، تو سہام جتنے ہوں گے اس سے مسئلہ بنایا جائے گا۔ سہام ہمارے پاس یہاں پہ کتنے تھے؟ 4 ہے، 2 1 اور 3 کو جمع کر دیا، کتنا بنا؟ 4، تو 4 سے مسئلہ بنا دے، گویا کہ کل مال کے 6 کے بجائے 4 حصے بنا لیں گے، کل مال کی 6 کے بجائے 4 حصے بنا لیں گے۔ تو دوسرا قانون رد کا ہمارے پاس کیا آ گیا کہ ورثہ ایک سے زیادہ جنسوں کے ہوں اور زوجین میں سے کوئی نہ ہو، تو مسئلہ سہام سے بنایا جاتا ہے۔ مسئلہ کس سے بنایا جاتا ہے؟ سہام سے بنایا جاتا ہے۔ امید کرتا ہوں اس سبق کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ رد کے بقیہ جو 2 اصول ہے وہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے، رد کے بقیہ جو 2 اصول ہے وہ انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔ آپ سب نے یہ تصحیح اور اسی طرح رد کے جو اصول آپ کو 2 بتائے ہیں ان کی پریکٹس کرنی ہے۔ پھر کل یا پرسوں والے سبق میں مناسخہ ہم پڑھیں گے۔ مناسخہ جو ہے وہ آپ خود حل کریں، اس میں آپ نے کیا کرنی ہے؟ خود حل کریں۔ میرے والد محترم سے فرماتے ہیں کہ یہ مناسخہ اصل میں طالب علم کا امتحان ہوتا ہے کہ جتنے پہلے اسباق پڑھے ہوتے ہیں وہ سارے جو ہے وہ مناسخے میں آ جاتے ہیں۔ تو اگر کسی نے پرانے تمام اسباق صحیح طریقے سے پڑھے ہوں گے، یاد کیے ہوں گے، تو ان کے لیے مناسخہ حل کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس فن کو ہمارے لیے آسان بنائے اور ہم سب کو اپنے اساتذہ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، دنیا اور آخرت کی سعادت عطا فرمائے، دنیا اور آخرت میں راحت اور سکون والی زندگی عطا فرمائے، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنائے، شریروں کے شر سے، منافقین کی منافقت سے اور حاسدین کی حسد سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔